قرآن کی تفسیر و قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ پارہ لن تنالوا چوتھا، سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، دو عورتوں سے اور تین عورتوں سے اور چار عورتوں سے اور چار۔ پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے، انصاف نہ رکھو گے، تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ یہ حکم اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی نہ کرو۔ اور چار، پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ نہ انصاف کر سکو گے تو ایک ہی، یا جو لونڈی جس کے تم مالک ہو، یہ قریب تر کہ نہ جھک پڑو۔ تفسیر: یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی نگہداشت۔ عرب میں جاہلیت میں دستور تھا کہ جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں اور جو شکل و صورت سے اچھی سمجھی جاتی، یا ان کی ملکیت میں کوئی مال جائیداد ہوتی، تو وہ اولیاء اس یتیم لڑکی کو اپنے ہی پاس رکھ لیتے تھے۔ اس طرح کہ خود ان سے نکاح کر لیتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے، اور جو چاہا کم سے کم مہر مقرر کر دیا اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ ولی ہی ان کا نگراں اور سرپرست ہوتا تھا۔ اس طرح ایک ولی کے پاس 10 لڑکیاں جمع ہو جاتی تھیں، جس سے ان کی حق تلفی ہوتی تھی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم بیان فرمایا گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی اور اس کا ایک باغ تھا جس میں لڑکی بھی شریک تھی۔ اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے مہر وغیرہ دیتا، اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق لکھا ہے کہ
کہ لوگ مال یتامہ کے بارے میں تو محتاط ہو گئے تھے، مگر تکثیر نساء اور تعداد ازواج کے بارے میں بے روک ٹوک تھے۔ چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بیویوں کی کوئی روک ٹوک اور تعداد مقرر نہ تھی، ایک ایک کے پاس 8 اور 10 عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کے لیے اس کی حد مقرر کر دی کہ 4 عورتوں سے زیادہ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد روایات میں ہے کہ ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے۔ اس وقت ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم قرآنی کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان 10 میں سے 4 کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل میں انہوں نے 4 عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 4 رکھ لو، باقی کو طلاق دے کر علیحدہ ہو جاؤ۔ ابو داؤد اسی طرح کے اور بھی واقعات احادیث میں مذکور ہیں، جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ امت مسلمہ میں 4 سے زائد عورتوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا حرام اور قطعی ممنوع ہے۔ غرض کہ قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلا دیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر حیلہ اور بہانہ ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانت داری سے ان کے حقوق کی نگہداشت کریں۔ اگر انصاف نہ کر سکو تو یتیم لڑکی سے نکاح نہ کرو۔ اس آیت میں پہلا حکم تو یہ ہوا کہ اگر تمہیں احتمال اور اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف کی رعایت نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کرو۔ تو یہ حکم ممانعت کا محض احتمال اور اندیشہ ہی کی حالت میں ہے، اور اگر یقین ہو کہ انصاف نہ ہو سکے گا تب تو بدرجہ اولا یہ حکم ہوا کہ یتیم لڑکیوں سے شادی نہ کرو۔ یتیم لڑکیوں سے شادی کا خیال چھوڑ دو، اور دوسری حلال عورتیں بہت ہیں، ان سے نکاح کر لیا جائے۔ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ دوسرا حکم یہ ہوا اگر دوسری حلال آزاد عورتوں سے بھی نکاح کیا جائے تو بے وقت 4 عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، اس سے زائد نہیں۔ اس طرح اسلام نے عام مسلمانوں پر تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور 4 سے زیادہ عورتوں کو بے وقت نکاح میں جمع کرنا حرام قرار دیا۔ متعدد بیویوں کے مابین انصاف ضروری ہے۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ 4 تک جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح میں ہوں، ان میں عدل اور مساوات حقوق واجبہ کا قائم رکھنا واجب اور لازم ہے۔ اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے۔ گویا تعلیم یہاں یہ دی گئی کہ جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب بیویوں کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں۔ اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ رکھ سکو گے
تو ایک سے زائد نکاح پر اقدام کرنا اپنے آپ کو ایک گناہ عظیم میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے، جس سے باز رہنا چاہیے، اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر عدل نہ ہو سکے تو ایک ہی بیوی رکھو۔ چوتھا حکم یہاں یہ دیا گیا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو یا شرعی لونڈی سے گزارا کر لو جو تمہاری ملک میں ہو۔ شرعی غلام یا باندی کے متعلق یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جس مملوک باندی یا کنیز یا لونڈی کا ذکر آیت میں ہے، اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آج کل مفقود ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں کسی کو مملوک شرعی کنیز کہہ کر بے نکاح رکھ لینا جائز نہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی سچی وقت اور عظمت نصیب فرمائیں اور اس دین کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں، اور شریعت اسلامیہ کے قوانین و احکام کے مطابق ہم کو ظاہراً و باطناً اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ، آپ کے اس پسندیدہ دین اسلام کی اتباع میں ہم سے بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ یہودیت اور نصرانیت کا اتباع ہم میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اصلاح کی غیب سے صورتیں ظاہر فرما اور ہم کو دین اسلام کی سچی محبت اور عظمت عطا فرما، اور اس کے اتباع کی توفیق کامل نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔